اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں کافروں اور منافقوں کا ذکر ہوا۔ یہاں اللہ رب العالمین ایک ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ بے شک مومنوں کا قول تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کا خوف رکھا اور اللہ کے عذاب سے ڈرا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر جو بات بتائی وہ یہ کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں، اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کہنا ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، تو اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف فوراً چلے آتے ہیں۔ یعنی ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، ایک مومن، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور تیسرے شخص کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا ہے کہ ایک اللہ کافی ہے، اس کے رسول ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہمارے لیے بس ہیں، اس کے علاوہ تیسری کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فوراً آمنا و صدقنا کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ اماموں کے پیچھے، ولیوں کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے اور نہ جانے کن کے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں، جبکہ کامیابی اور حل یہاں پر ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، آپ کو بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، جس میں سے مشہور واقعہ ہے ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے کو جنادہ کو بلایا اپنی وفات کے وقت اور کہا کہ آؤ سنو، سننا اور اطاعت کرنا یہ تمہارے ذمے ہے، چاہے تم تکلیف میں ہو چاہے خوشی میں ہو، خوشی میں ہو یا نہ خوشی میں ہو، تکلیف میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہر دو حالتوں میں سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہی ہمارے ذمے ہے، ایک ایمان والے کی ذمے یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرے گا وہی شخص اللہ کا خوف بھی رکھے گا اور وہی شخص اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے گا۔ اس کے علاوہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے، وہ ظاہر بات ہے اللہ کے عذاب سے بھی وہ شخص نہیں ڈرتا۔ اللہ کے عذاب سے وہی شخص ڈرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں آیتوں کے اندر کل ملا کے بات یہ بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی تیسری چیز کی تلاش میں ایمان والا ایک مومن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہی ہمارے لیے بس ہے، اس سے زیادہ کسی امام، کسی ولی، کسی بزرگ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔